شب عاشور امام حسین، ان کی اولاد طیبین و طاہرین قرآن کی تلاوت میں مشغول، اللہ کی عبادتوں میں مشغول۔ روایتوں میں ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ، شہد کے مکھیوں کی بن بناہٹ ہو رہی ہو، سارے کے سارے مشغول ہیں۔ چند گوشے مصائب کے سنا دو، آپ کے اذہان آمادہ ہو گئے۔ امام حسین کی کسی کی نگاہوں نے غربت کو دیکھا، کسی کی نگاہوں نے امام حسین کے وہ خطبات کو دیکھا جو شب عاشور پڑھ رہے تھے، کبھی کسی کی نگاہوں نے یہ دیکھا کہ امام حسین کس طریقے سے ان کے مقامات کو سمجھا رہے تھے۔ شب عاشور جب سب کا امتحان لے لیا گیا، امام علی مقام نے انہیں بشارت دے دی جنت کی۔ اب اس کے بعد اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، اولی الامر ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع ہے۔ کہا کہ دیکھو تم میں سے کل قربانیوں کا دن ہے، میرے ساتھ جو بھی رہے گا اسے اس دنیا سے جانا ہی ہوگا، وہ قتل ہوگا، شہادت پائے گا۔ سب نے کہا فرزند رسول ہم میں سے کوئی جانے والے نہیں ہیں، کوئی جانے والے نہیں ہیں۔ سب مل کے ایک جٹ ہو کر متحد ہوئے، کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو ابھی ہم اپنے اختیار سے اپنی گردنیں جدا کر دیں، لیکن آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ تو اس وقت آقا نے مقام بتلا دیا تھا کہ جنت میں کس کس مومن کو کیا مقام ملنے والا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں بشارت دے دی جائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ نے ایسا امام جس کے قدرت کی ہو کہ کس کس کو کیا مقام ملنے والا ہے وہ مشاہدہ کروا دیا۔ اب شب عاشور کچھ امام حسین کے انصار و اصحاب بیٹھ گئے تھے، کہا کہ یہ تو امام حسین کے اعزاء ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں، ان سے کیا سروکار۔ ہم آپس میں مل کے گروپ میٹنگ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم تم سے پہلے میدان میں جائیں گے، فاطمہ کے لال پہ قربان ہو جائیں گے۔ دوسرا کہتا کہ نہیں پہلے میں ہی جاؤں گا۔ تو بلحاظ شہادت نفسا نفسی تھی، بلحاظ دولت نہیں، بلحاظ مال نہیں، بلحاظ جان کی حفاظت نہیں، جان دینے پہ ایسے مسابقت ہو رہی تھی۔ ایسے میں نصف شب سے زیادہ گزر چکی، آقا حسین ابن علی خیمے کے پیچھے کے حصے میں کچھ چیز تلاش کرتے ہوئے جائزہ لیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسے میں امام حسین کا ایک ساتھی نافع ابن ہلال کی نگاہ پڑ جاتی ہے، آقا حسین تنہائی میں اکیلے جا رہے ہیں اور وہ بھی پیچھے جا رہے ہیں، سارے لشکر امام حسین کو گھیرے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حسین کی خدمت میں کوئی گستاخی کر دے۔ ایسے میں وہ نافع بن ہلال اپنی تلوار تھامے دبے قدموں سے پیچھے پیچھے امام حسین کے دوڑ کر قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب امام علی مقام نے قدموں کی آہٹ ملاحظہ فرمائی، ایک مرتبہ آواز دی کون ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے؟ کہا کہ آقا مولا نافع ابن ہلال۔ ابن ہلال کیسے آنا ہو گیا؟ آقا آپ تنہا جا رہے ہیں، یہ لشکر، یہ گھوڑوں کی آواز، یہ ہر ہتھیار کی کھنگناہٹ، اور آپ اکیلے جا رہے ہیں، میں کیسے دیکھتا میرے مولا کو تنہا؟ ایسا نہ ہو کوئی جسارت کرے، میں نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، آپ پر قربان ہو جاؤں گا۔ کہا کہ نافع ابن ہلال دیکھو یہ جو بازو پہاڑی ہے اس کے پیچھے تم اپنے آپ کو پوشیدہ کر لو، تمہاری جان بچ جائے گی، تمہاری جان بچ جائے گی۔ کہا کہ آقا آپ کہتے ہیں میری جان بچاؤں، روز قیامت آپ کے جد رسول اللہ کو کیا صورت بتاؤں گا؟ اے نافع میرے حسین کو بھوکا پیاسا نردے آدم میں چھوڑ کر اپنی جان کی بچانے کی تو پرواہ کیا؟ کہا کہ نہیں نافع ہم ہمارے جج سے کہیں گے، ہمارے کہنے سے تم گئے، ہم ان سے سفارش بھی کرائیں گے اور کہتے ہیں کہ دیکھو
جب تک تم جنت میں ہمارے ساتھ نہ چلو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہا کہ ایسے کریم آقا، ایسے کریم مولا، اتنے شفیق مولا کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ فرزند رسول للہ آپ جانے کا پھر سے نام نہ لیجیے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں امام کی بات پہ بات کرنا، ایسا نہ ہو میں دائرے ایمان سے خارج ہو جاؤں۔ مولا آپ علم امامت جانتے ہیں، میرے خلق پر آپ کی تائید میں قربان ہونا کتنا بچا بسا ہے۔ مولا اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو یہ زمین شق ہو کے مجھے نگل لے، جنگل کے درندے مجھے پھاڑ دیں، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ میرے سر کو تن سے جدا کیا جائے، پھر بھی میں آپ کا ساتھ دینے سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ہاں زادارو، آقا حسین نے یوں ہی قصیدہ نہیں پڑھا جیسے عیسیٰ اور صاحب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، ایسا ہی ایک محمد بن بشیر حضرمی حضرموت کے رہنے والے تھے۔ یہ آقا امام حسین کی حکمت و فراست تھی، مختلف قبائل مختلف علاقے کے لوگوں کو نمائندگی دیے۔ ہاں اگر یہ نمائندگی نہ دیے ہوتے تو آج ہم قیامت تک حسین کو اپنے چہرہ دکھلانے کے لائق نہیں ہوتے، جیسے اہل کوفہ نے دفع دی۔ ایسے میں بعض ثابت قدم بھی تھے جو پوری مصیبتیں جھیل رہے تھے، 3 دن کے بھوکے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے۔ اب ایسے میں امتحان کی منزل آئی، ایک قاصد آیا، خط دیا کہ محمد بن بشیر حضرمی کا ایک لوتا جوان فرزند، باپ کی دیر ہو گئی، کوئی خبر نہیں ہوئی، تلاش کرنے کے لیے آ رہا تھا، کوفے کی سرحدوں پر گرفتار ہو گیا۔ اب ایسے میں اس نے لکھا کہ اگر دیت دی جائے، جرمانہ دیا جائے تو وہ چھڑ سکتا ہے۔ امام اعظم خان نے بڑی غور سے محمد بن بشیر حضرمی کا چہرہ دیکھا، کہا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ فضل حضور ارادہ کیا کرنا ہے؟ میرا یہ بیٹا اگر گرفتار ہو کے مر بھی جاتا ہے مر جائے، میں جانے والا نہیں ہوں۔ نہیں محمد بن بشیر، تمہیں ایک ہی بیٹا ہے نا، تمہاری نسل کا اسی پہ انحصار ہے۔ دیکھو میں حسین عالم غربت میں ضرور ہوں، میرے پاس کوئی مال دنیا سے نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، یہ میری ابا ہے نا، اب اس کی ضرورت نہیں، جیسے کہ کچھ دیر میں میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، یہ ابا لے جاؤ، تم گروی رکھاؤ، بیچ دو، اتنے پیسے ملیں گے کہ بچے کو چھڑا لے سکتے ہو۔ کہا کہ میرے مولا ایسے شفیق مولا کو چھوڑ کے جاؤں؟ ارے مولا میری نسل کی فکر کروں، شہزادی علی اکبر کو کلیئر جوان چھوڑ کر چلے جاؤں، میں کیا قیامت میں جواب دوں گا؟ کہا کہ نہیں، ہم رسول اللہ کی شفاعت کرائیں گے۔ یہی جواب تھا مولا، ایک نہیں 70 مرتبہ اگر مجھ سے میرے تن سے سر کو جدا کیا جائے، اگر جانے کے ارادے سے ایک قدم آگے بڑھاؤ تو زمین نگل لے، جنگل کے درندے مجھے پھاڑ دیں، میں جانے والا نہیں ہوں۔ ہاں زادارو، ایسے ایسے چاہنے والے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے، سب لاشیں پڑے ہوئے تھے، اب کوئی نہیں تھا۔ اب ایک مرتبہ آقا امام حسین شہزادی زینب علیہ مقام شہزادی سکینہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک مرتبہ شہزادی سکینہ بنت الحسین کے خیمے میں آئے، سب جگہ جمع ہوئے، کہا کہ شہزادی آپ آقا حسین کی چہیتی ہیں، چچا عباس کی بھی چہیتی ہیں، عجب نہیں کچھ پانی آپ کے پاس ہو تو ایک قطرہ دے دیجئے، ہمارے کلیجے ہمارے پیاس کے پھٹا چاہ رہے ہیں۔ بچوں نے کچھ ایسے انداز سے حسرت سے کہا، شہزادی نے کہا کہ بخدا میرے پاس ایک قطرہ پانی، میں بھی تمہارے ساتھ برابر کی پیاسی ہوں۔ کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، ہم سب میں ہمارا چھوٹا بھیا علی اصغر ہے جو سب سے چھوٹا ہے، پیاسا ہے، ہو سکتا ہے پھوپھی اماں زینب نے کچھ پانی رکھا ہو، چلو میں چل کے سفارش کرتی ہوں، مل جائے تو سب مل کے ایک ایک قطرہ پانی پی لیں گے تاکہ کچھ تو تسلی ہو جائے۔ ننھے ننھے بچے، دل کی ڈھارس بنی، دل میں ڈھارس بنی، یہ بچے نکل کے چلے شہزادی سکینہ کی قیادت میں، آگے آگے بی بی، پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے۔ ایک مرتبہ خیمے پر شہزادی زینب کے پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ ہوا سے پردہ ہٹتا ہے، تو یہ بچوں نے کیا منظر دیکھا کہ زینب علیہ مقام شہزادی علی اصغر کو مارے پیاس کے بچہ بے چین مستحب
آنکھوں میں حلقے، زرد رنگ، پکڑائے ہوئے ہونٹ، ایک مرتبہ سینے سے لگائے ہوئے، کبھی ٹہلتی ہیں، کبھی بیٹھتی ہیں، کبھی ٹہلتی ہیں۔ جب بچے کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ شہزادی کا بے ساختہ آنکھ سے آنسو نکل کر بچے کے رخسار پہ پڑتا ہے۔ ہائے بچہ پانی سمجھ کے وہ کھول دیتا، کہتی ہے کہ میرے لحال اگر خطرہ آب ہوتا تو تجھ سے عزیز نہ رکھتی۔ ارے بچوں کے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئی، جیسے یہ جواب سنا بچوں کے ہاتھوں سے کوزے چھوٹ گئے۔ آزادہ رو، اب حسین پر کیا گزرتی ہوگی جب شہزادی زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے، کوئی بچہ ماں کی آغوش میں ایڑیاں رگڑ کر دم توڑ رہا ہے، کوئی بچہ آواز دیتا اماں جان آپ کی طرح نظر نہیں آتی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا۔ بچے ماں کی آواز کس طرح آغوش ٹٹول کے پہنچتے، جب بچے دم توڑتے تو ہائے غربت اولیاء وخام، ان بچوں کے لاشوں کو اٹھاتی، اپنے بھائی کی خدمت میں پہنچاتی، کہتی کہ بھیا حسین یہ بچہ بھی دم توڑ دیا۔ آزادہ رو، عجب نہیں روایت کا وہ فقرہ، یہ اشیاء مجھے رلا رلا کے ذبح کیے، میں وہ غریب ہوں کہ جسے رلا رلا کے ذبح کیے۔ حسین نے ایک مرتبہ جب یہ تمام ہو گئی منزلیں، خیمے میں آئے، تمام بیویوں کو جمع کیا، دو وصیتیں کی۔ کربلا کے میدان میں دو زینتیں تھیں، ایک زین العابدین عبادت کی زینت، ایک زینب جو اپنے باپ کی زینت کہلاتی تھی۔ کچھ وصیتیں امام زین العابدین سے فرمائی، کچھ وصیتیں زینب اولیاء مقام سے فرمائی۔ امام سجاد ناقل ہیں کہ جب میرے بابا شب روز عاشور عصر کے تنگ کے وقت قریب آئے تو میں نے جب آنکھیں کھولی غسِ فاقہ ہوا تو ایک منظر دیکھا کہ ایسے لگا کوئی سفید پرندہ ہے جو میرے سرانے ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہی کی گئی کہ اس وقت تک امام حسین کو اتنے تیر لگ چکے تھے کہ تیروں میں اتنے پیوست تھے جیسے کوئی پرندے کا جسم پروں کے سبب نظر نہیں آتا، ویسے امام حسین کا جسم مطہر مثل پرندے کے پروں کے نظر آتا تھا۔ اب آقا فرماتے ہیں بیٹا سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ لفظ ایک رسول اللہ نے حمدان پہ اسلام لانے کے بعد 3 مرتبہ سلام کیا، اب یہ امام عالی مقام کا سلام قیامت تک پیدا ہونے والے شیعوں کی سلامتی کے لیے ہے، یہ نہیں کہ کربلا میں اس مدینے کے محدود شیعوں کے لیے ہے۔ آپ کی وابستگی حسین سے ہے تو حسین آپ کے جینے کی آرزو کر رہے ہیں، آپ کی حیات کی تمنا کر رہے ہیں، تو امام حسین کا یہ سلام ہے۔ اس کے بعد ایک وصیت کی کہ بیٹا جب بھی پانی پینا ان سے کہنا کہ مجھ بے کس کی پیاس کو یاد کر لینا۔ یہ پانی والی چیز کیا ہے، اس کے پیچھے درد بھرے واقعات ہے، اس لیے کہ جب بھی پانی پیے آپ کی فکر امام حسین کی پیاس پہ گئی، جب بھی پانی پیے یہ پیاس کیوں ہوئی، کیونکہ یہ ظالموں نے بندش کر رکھی تھی۔ امام حسین کیوں گئے تھے؟ دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، نیکی کی ہدایت کے لیے، اپنے جد کے اسوہ حسنہ کو قائم کرنے کے لیے، سنت نبی کریم کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے، اپنے بابا کے اسوہ حسنہ کی حفاظت کے لیے خود بخود پانی پیتے، یہ سارا قاعدہ فلسفہ شہادت حسین کا ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ جب نماز پڑھے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے انسان کے گناہ دھلتے ہیں، لیکن حسین نے کہا پانی پینا، مجھ بے کس کی پیاس کو یاد کر لینا، اس لیے کہ یہی پانی تھا۔ خیمے میں دیکھے بچے ایڑیاں رگڑ کے دم توڑ رہے ہیں، یہی پانی تھا علی اصغر کی شہادت ہوئی، یہی پانی تھا علی اکبر نے سوال کیا تھا بابا اگر پانی ملتا تو آپ دیکھتے کہ یہ بھوکے پیاسے آپ کے وزن کی جنگ کیوں کر ہوتی ہے، یہی پانی تھا۔ ارے عباس فرات کے کنارے گئے تھے پانی لانے کے لیے، لیکن ہاتھ کٹائے ہوئے وہاں پہ ہمیشہ کے لیے آرام کر رہے ہیں۔ ہاں کچھ وصیتیں امام عالی مقام نے زینب اولیاء مقام سے
کیا، کہا کہ بہن زینب آپ بڑی توجہ سے سماعت کریں کہ آج تک اب تک تو تمام مصیبتوں میں آپ کے ساتھ میں بھی شریک تھا، لیکن ابھی کچھ دیر بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، آپ ہمت نہ ہارنا۔ امام حسین کی بہن سے وعدہ لیا، امام حسین کے کلمات اللہ رے شہزادی زینب کی عظمت و جلالت، جس کی آغوش میں صاحب ترتیب کی آغوش میں زینب جیسی شخصیت نے پرورش پائی ہو، جس کا باپ علی ابن ابی طالب ہو، جس کا بھائی حسین ہو، اس کی شجاعت و بہادری کا کیا کہنا کہ زینب ان سارے حالات کی مقاومت و مقابلہ کیسے کیا؟ اس لیے کہ زینب کی شخصیت تو اس وقت زیادہ ابھر کے نظر آئی جبکہ شہادت کے بعد تنہا تھی، تو اب دلایا گردی کرتے ہوئے عباس کی بھی نمائندگی کر رہی تھی، علی اکبر کی بھی نمائندگی کر رہی تھی، کسی کو دلاسا دے رہی تھی، کسی کو سمجھا رہی تھی۔ اب حسین کہہ رہے ہیں کہ بہن آپ صبر کرنا، اس لیے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، صبر کرنا، بازو میں رسن باندھی جائے گی، صبر کرنا۔ یہ وصیتیں کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ دیکھو آج کی رات اپنے بھیا حسین کو نماز شب میں یاد کرنے سے فراموش نہ کرنا۔ آزادارو زینب کا تعلق عجیب و غریب انداز سے حسین نے کروایا۔ اب حسین کی وصیت بھلا زینب اس پہ عمل کیسے نہ کرتی؟ ایک تو یہ کہ زینب ایسی اللہ کی مطیع و فرما بردار عبادت گزار بندی تھی جو نماز شب زینب سے شب عاشور، روز عاشور، شب غریبہ بھی قضا ہونا ممکن نہیں تھا۔ امام حسین نے جب کہا کہ آج کی شب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، اب یہاں پہ جو رسول اللہ کی روایت ہے وہ یہ کہ جس خطے زمین پر نماز شب ہوتی ہے اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا، موقوف کر لیتا۔ میں سوچتا رہا یہ نماز شب کی امام حسین نے خاص خواہش کیوں کی؟ اس لیے کہ حسین کے جب رسول کی دعا تھی پروردگار میری امت پہ عذاب نہ نازل کرنا تاکہ میں دوسرے انبیاء کی امتوں پر فخر و مباحات کروں، لیکن اگر حسین یہ نماز شب کا زینب سے وصیت نہ کرتے اور نماز شب اس وقت نہ ہوتی تو کیا علی اکبر کے برچھی کھانے کے بعد بھی اللہ کا عذاب نہ نازل ہوتا؟ قاسم کا لاشا پامال ہونے کے بعد یہ زینب کی نماز شب تھی، ورنہ آثار قیامت تو نمودار ہو چکے تھے۔ آزادارو اب حسین چلے، خیمے سے باہر چلنے لگے، سکینہ بی بی نے دامن تھام لیا، دامن تھام لیا، کہا کہ بابا کدھر کا ارادہ؟ کہا کہ بیٹی میں جانا چاہتا ہوں، اب جا رہا ہوں اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے۔ کہا کہ بابا نہیں آپ لیٹ جائیے، سینے پہ سلایا۔ ایک رسول نے ہفتے آخر اپنی بیٹی کا تعارف کروایا تھا، لوگوں تم جانتے ہو یہ پردے کے پیچھے کون ہے؟ میری جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، میری بزا ہے، میری نور نظر ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے رسول کو، اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، اس کا مقام جہنم ہے۔ ایک رسول اللہ کی فرزند حسین بھی اپنی بیٹی کا تعارف فرما رہے ہیں، بچی پورے آمادہ ہونے کے بعد روک لیتی ہے، بچی کی خواہش پہ حسین لیٹ جاتے ہیں، زخمی سینے پہ سلا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بچی میرے لیے کتنی عزیز ہے۔ ہائے حسین بعد شہادت آپ دیکھتے کہ بچی کے ساتھ کیسے کیسے تکالیف یہ ظالموں نے دیا۔ اور ایک مختصر ظلم یہ تھا کہ پانی بتا بتا کے پھینک دیتے تھے لیکن بچے کو پرچی کو پانی نہیں دیتے تھے۔ تسلیت ایسے دی گئی تعزیت کہ بچی کے کان سے گوشوارے مانگتے پہلے بیٹھ کے گھرانے کی بچی دے دیتی تھی لیکن ایسے اتارے گئے کان پھٹ گئے اور تسلیت یوں دی گئی کہ سمجھانے کے لیے تعزیانے برسائے جاتے تھے۔ ہاں جزاکم ربکم۔ اب حسین چلے، وہ مارے کے دلارا خطبہ ارشاد فرمایا کہ